اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام بہار شریعت کے ساتھ آپ کا میزبان خورشید عالم حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور حسب معمول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہار شریعت پروگرام میں بڑے ہی محترم و مکرم مہمان شخصیت، عالم اسلام کے عظیم اسکالر محترم المقام حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت آپ کو میں پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز پچھلے پروگرام کے سوالات کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یوں ہم اپنے پروگرام کو تسلسل میں لے کے چلتے ہیں۔ اور آج میں پہلا سوال جو محترم شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ موسیٰ خان صاحب نے برمنگھم سے کیا سوال، اور ان کا سوال یہ تھا کہ مزار شریف کے اندر پاکستان میں غالباً یہ جگہ ہے حضرت مزار شریف، اور وہاں ان کا سوال یہ تھا کہ کسی نے ان کو بتایا کہ وہاں حضور مولا کائنات دفن ہے، تو اس بات میں کوئی حقیقت یا سچائی یا کوئی اب قول ایسا ہے کہ جس کو صحیح قرار دیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین و ناظرین و سامعین، محترم جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے برمنگھم سے موسیٰ خان صاحب کا سوال پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ مزار شریف افغانستان میں ایک مقام مشہور ہے کہ وہاں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی قبر انور یا مدفن مبارک ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مدفن مبارک جہاں کہ آپ کا وجود اقدس دفن ہے، وہ عراق میں کوفہ کے قریب ایک بستی جس کو نجف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور نجف اشرف اس کو اس کی بزرگی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ نجف اشرف جو ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وہاں پہ مزار شریف ہے اور مقبرہ ہے اور دری اقدس ہے، اور بہت بڑی وہاں پہ درگاہ ہے۔ احکر 1989 میں تقریباً 6 روز تک وہاں پہ حاضری دیتا رہا ہے، اور نجف اشرف میں آپ کا جو مدفن مبارک ہے یہ بڑے تواتر کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے، آپ کی سیرت طیبہ کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں، اور قرین قیاس بھی یہ ہے کہ چونکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا خلافت کا جو دور تھا، وہ آپ نے جو امارت کا دفتر تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جس میں آپ امور مملکت کو دیکھتے تھے اور سنبھالتے تھے، تو مدینہ منورہ سے آپ نے باوجود کوفہ میں منتقل کیا۔ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں ہی، وہ جامع مسجد بھی بڑی مشہور و معروف ہے اور آج بھی وہ موجود ہے، بلکہ آپ کا جو مقتل مبارک ہے جہاں پہ آپ کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں، وہ محراب شریف بھی موجود ہے۔
آج بھی اس کی زیارت کی جاتی ہے، اور وہ مرجع ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے. تمام مسلمان جو عراق جاتے ہیں یا عراق کے مسلمان ہیں وہاں پہ وہ حاضری دیتے ہیں. تو قرین قیاس بھی یہی ہے کہ کوفہ میں جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو دفن اس کے قریب ترین مقام پہ ہے، یا اسی جگہ پہ آپ کا دفن ہونے کا یہ ایک قرین قیاس بھی معلوم ہوتا ہے، اور تمام نقل بھی موجود ہے اس پر. نجف اشرف جو ہے وہ کوفہ کی ہی ایک قریبی آبادی، مضافات میں جس طرح آبادیاں ہوتی ہیں تو کوفہ کی ہی سمجھی جاتی ہے. اور پھر اس پر بے شمار اہل اللہ اولیاء کرام جو کہ روحانی تصرف بھی رکھتے ہیں، اور اصحاب قبور کے ساتھ جن کو مکالمہ کی یا مراقبہ کی حالت میں ان سے حضوری کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے، وہ بھی بے شمار ایسے لاتعداد اہل اللہ ہیں جن کو نجف اشرف میں ہی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی قبر پر مراقب ہونے کی صورت میں ہی زیارت کا یا آپ سے رابطہ کا تعلق حاصل ہوا، اور وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کا مزار شریف نجف اشرف میں ہے. اگر کتابوں کے نام لینا چاہیں تو بھی سیر و اعلام النبلاء یا بڑی بڑی جو کتابیں ہیں سب کے اندر اس کے احوال جو ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ ان سے متقدمین جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے. تو رہ گیا یہ مسئلہ کہ چونکہ مزار شریف میں ایک مزار ہے، اس کا نام بھی اسی لیے مزار شریف رکھا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں افغانستان میں کہ یہاں حضرت مولا علی شیر خدا کا مزار ہے یا ان کا جسم اقدس یہاں دفن ہے. تو اس بارے میں جہاں تک میں تطبیق سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ روحانی بزرگ ایسے اگر کسی جگہ پہ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں یا خواب میں ان کو دیکھا جاتا ہے تو اس جگہ کو بھی متبرک سمجھا جاتا ہے کہ جہاں کسی بزرگ کو دیکھا گیا. تو یہ کسی بڑے اللہ کے ولی کا مشاہدہ ہے کہ اس نے حضرت مولا پاک کو وہاں پہ دیکھا، خواب میں ہی دیکھا، تو اس یادگار کو قائم کیا، اور ہوتے ہوتے زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ بھی مستقل طور پر مشہور. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود حضرت امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو روضہ مبارک ہے وہ کربلا معلیٰ میں ہے، اور مصر کے اندر قاہرہ میں راس الحسین بہت بڑی مزار وہاں بھی موجود ہے. اور چند دن پہلے ہی ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ راس کا ایک آپ کے سر انور کا جو ہے وہ دمشق کے اندر بھی ہے. تو ان بڑی ہستیوں کا جو مقام ہوتا ہے جہاں آپ تشریف رکھتے ہوں یا روحانی طور پر بھی موجود ہوتے ہوں تو شاک تو اس کو بھی ایک یادگار کے طور پر بناتے ہیں، لیکن جب زمانہ گزرتا ہے تو وہ جو مقام ہو وہ مقام کو بھی اس طرح سمجھا جاتا ہے شاید وہاں پہ مزار ہے. جس طرح کہ قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو اب مقام ابراہیم بھی اسی طرح اس کا احترام بھی کرتے ہیں لوگ، اور نشانی بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں مدفن مبارک بھی ہو. تو اس طرح کی یہ چیز ہے. جیسا کہ جو لوگ عراق جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ مسجد کوفہ جو ہے، بڑی مسجد جو ہے جامع کوفہ، اس کے سین کے اندر کئی انبیاء کے کرام کے مقامات ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ فلاں نبی کے اللہ کا مقام ہے، اس طرح. تو وہ بھی اصل میں ان کے آنے کی جگہ ہے یا ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو اس کو بطور یادگار کے قائم رکھا گیا ہے. وہ اس طرح کی چیز ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. محترمہ مسز ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ علامہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین. علامہ صاحب آپ نے جیسے لاسٹ ٹائم فرمایا تھا کہ صرف ایک ہی سوال کیا کرے، میں نے تو آج ایک ہی سوال تیار کیا تھا، لیکن ایک سوال میری ایک مسلمان بہن کی طرف سے ہے. جی ٹھیک ہے. تو میرا پہلا سوال میری ایک مسلمان بہن کا ہے جن کے دل میں حج کو جانے کی بڑی تڑپ ہے، لیکن ان کا محرم کوئی نہیں ہے. خامد اور بیٹا ہے لیکن وہ جا نہیں سکتے. باقی جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی ساتھ نہیں ہو سکتا. اب یہ بہن چاہتی ہیں کہ عورتوں کے گروپ کے ساتھ حج پر جائیں، تو کیا وہ ان کا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ عمر کے لحاظ سے وہ زیادہ جوان بھی نہیں ہیں. اور یہ بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا کہ جو علماء عورتوں کے حج گروپ کی سرپرستی فرماتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
جی اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کی کیا وجہ تھی؟ اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ فرعون نے ان کے سامنے آگ رکھی تو انہوں نے آگ کا گولا منہ میں رکھ لیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بچہ اگر آگ کے گولے کو چھو لے تو کیا وہ جلدی سے اسے پھینک دے گا یا منہ میں رکھ لے گا؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام جی علیکم. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ میری بہن، آپ تشریف فرما ہوئی، بہت شکریہ تشریف لانے کا. انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوالات پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرت اگلا سوال تھا ان کا کہ حضور خواجہ نقشبند کا جو سلسلہ ہے وہ شہنشاہ نقشبند کے نام سے زیادہ مشہور کیوں ہے، حالانکہ اس میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات اتنی پائے کی اور اعلیٰ درجے کی بھی ہیں. تو یہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے خواجہ نقشبند کے نام پہ اس کا موسوم ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال جو بھائی صاحب نے کیا ہے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ جتنے بھی سلاسل ہیں اولیاء کاملین کے اور متصوفہ کے جو سکول ہیں اور مکاتب ہیں وہ سبھی درجہ اولیٰ کے جو مشائخ ہیں ان کے نام پر نہیں ہیں. جی یعنی درجہ اولیٰ سے میری مراد ہے کہ ان کے شجرہ میں جو پہلے درجے میں مشائخ کرام آتے ہیں ان کے ناموں سے کوئی بھی سلسلہ منسوب نہیں ہے. مثلا قادریہ جو ہے سلسلہ عالیہ قادریہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی سے منسوب ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں کتنے بزرگ ہیں. حضرت ابو سعید مخزومی ہیں، عبد الواحد تمیمی ہیں، حضرت شیخ شبلی ہیں، اور حضرت داؤد تائی ہیں، معروف کرخی ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، سری سبتی ہیں، حبیب اجمی ہیں. تو اتنے معروف بڑے بزرگ جو ہیں یہ حضور کے مشائخ میں سے ہیں. تو ان کے ناموں پر اس سلسلہ کو نہیں بلایا جاتا، حضور غوث الثقلین کے نام پر بلایا جاتا ہے. اسی طرح جو سوال آپ نے کیا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین سیدنا بہاؤالدین نقشبند خواجہ خواجگاں ان کے اسم گرامی سے بھی منسوب نہیں بلکہ ان کے لقب کے ساتھ. نقشبند بھی ان کا نام تو بہاؤالدین ہے لیکن نقشبند جو ہے یہ ان کا کام تھا، اصل میں کام تھا کہ وہ کپڑے پر یا کسی چیز پر جو ہے نا نقشہ بناتے تھے. تو چھاپا جیسے لگایا جاتا ہے نا کسی چیز کا، مہر کی جاتی ہے، اس طرح کا کام تھا آپ کا. لیکن حضرت آپ کے شیخ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ اور بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے جب اس رنگ میں رنگا نا تو ان کے کام کی نسبت سے ہی فرمایا کہ چھاپا آپ صرف بیل بوٹے یا پھول خوشبو والا یہ نہ لگاؤ بلکہ اللہ کا نقش جو ہے یہ دلوں میں جمانے والے نقش بند بن جاؤ کہ اس نقش گری جو ہے نا دلوں کی وہ کرو. سبحان اللہ. تو حضور کا حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیضان جو ہے یہ جاری ہوا. تو یہ حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسم گرامی سے یہ بنا. اسی طرح سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے یہ بھی مشائخ جو درجہ اولیٰ میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت خواجہ فضیل یاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں تو ان کی اسماء گرامی کے ساتھ یہ سلسلہ بھی منسوب نہیں ہے. یعنی اس کو حسنی سلسلہ نہیں کہتے کہ حضرت مولا پاک کے وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فضیل یاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ محمد شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ ابو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہارونی جن کو کہا جاتا ہے. لیکن ان سے نہیں، یہ حضرت خواجہ چشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں سے ہیں. ان کے اسم گرامی کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ یہ مشہور ہوا، چشت کی جو نسبت ہے. تو اسی طرح سوروردی جو سلسلہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشائخ کرام کے ناموں سے جو طبقہ اولیٰ میں ہیں ان کے بعد حضرت ابو النجیب سوروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سورورد تو ان کا قصبہ تھا جو کہ حضرت شیخ شہاب الدین کے رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے ماموں تھے. سوروردی نسبت وہاں سے چلی ہے. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو 6ویں صدی کے اواخر اور 7ویں کے اوائل کی بات ہے جس وقت یہ ان کے نام سے منسوب ہو رہا ہے.
تو 6ویں صدی میں آ کے یہ سلسلہ اس نام سے مشہور ہوا. حقیقت اس کی یہ ہے کہ بزرگ جو ہیں جس نے بھی اس سلسلے کو جو کہ ایک حال کی کیفیات ہیں تصوف کی، ان کو جن بزرگوں نے مرتب کیا اور منظم کیا، جی جی ان کے نام کے ساتھ وہ سلسلہ منسوب ہو گیا اور یہ حکمت الہیہ کے تحت ہوا. ظاہر ہے کہ کسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے اور اس کے نام کو اور زیادہ عظمت اور بڑائی عطا فرماتا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں منظم کرنے کی وجہ سے کام کو، سلسلے کے ان اوراد کو، وظائف کو، اور اس کو ایک نظم میں لانے کی وجہ سے ان کی شخصیت کی وجہ سے نام. اب دیکھیں فقہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت یہ بڑی اہم بات، اگر ایک کال لینا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.